بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے ایسی چند روایت پیش کی جاتی ہیں جو عوام کے درمیان میں بہت زیادہ مشہور ہیں، لیکن ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی روایت ہے کہ مسجد میں بال کا ہونا ایسا ہے جیسا کہ مردار گدھے کا ہونا، اس لیے مسجد سے بال نکالنا ایسا ہے جیسا کہ مسجد سے مردار گدھے کو نکالنا۔ یہ روایت عوام کے درمیان میں مشہور ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے، لہذا اس کو بیان کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ روایت نمبر 2، ایک صحابی کے چہرے پر داڑھی کا صرف ایک ہی بال تھا، انہوں نے اس بال کو بھی کٹوا دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے وہ ایک بال کیوں کٹوا دیا؟ اس سے تو ایک فرشتہ جھولا کرتا تھا۔ روایت نمبر 3، جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک تمام قبرستانوں سے اللہ تعالی 40 دن تک عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ روایت نمبر 4، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے والوں کی دعوت کی، لیکن ایک صحابی مسجد نبوی میں گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں یہاں اسی فکر میں بیٹھا ہوں کہ کیسے آپ کا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عبد الرحمن بن عوف 1000 سال بھی مدینے والوں کی ایسی دعوتیں کرتا رہے تب بھی وہ تمہارے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ روایت نمبر 5، بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پھیل جاتی ہے۔ روایت نمبر 6، جس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے جہاد کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی طرف 10 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے حج کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے راستے میں نکال دیتا ہے۔ روایت نمبر 7، جب استاد اور طالب علم کسی بستی سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ روایت نمبر 8، جب کوئی داعی کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیتا ہے۔ روایت نمبر 9، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تندور میں روٹی لگائی لیکن وہ نہیں پکی، جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ جس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ جائیں اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ روایت نمبر 10، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 500 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے۔ حاضرین، یہ مذکورہ 10 روایات کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان روایات کی نہ تو کوئی صحیح سند ملتی ہے اور نہ ہی کوئی ضعیف سند، اس لیے ان کو بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بہت زیادہ بچنا چاہیے ان کو بیان کرنے سے۔ احادیث بیان کرنے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ احادیث کے معاملے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی بات کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یا کسی بات کو حدیث کہہ کر بیان کرنا بہت ہی نازک معاملہ ہے، جس کے لیے شدید احتیاط کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ حدیث کے معاملے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے، بلکہ کہیں بھی حدیث کے نام سے کوئی بات مل گئی تو مستند ماہرین اہل علم سے اس کی تحقیق کیے بغیر ہی اس کو حدیث کا نام دے کر بیان کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں امت کے اندر بہت سی من گھڑت روایت عام ہو جاتی ہیں۔ اور آج تو کوئی بھی واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر کیسی بھی روایت ہو بغیر کسی تحقیق کے اس کو یوں ہی شیئر کر دیتے ہیں۔ حاضرین، یہ شیئر کرنا بھی بالکل بھی مناسب نہیں ہے جب تک کہ ہمیں اس بات کی تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ حدیث جو ہے مستند ہے اور اس کی سند جو ہے صحیح ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہ حدیث ہے اور پکا معلوم ہو جائے، ہم نے کسی محقق سے، کسی عالم سے اور کسی مفتی سے ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس نے بتا دیا ہے، اس کے بعد اگر ہم شیئر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ حدیث نہیں تھی، ویسے ہی من گھڑت بات تھی اور اس کو ہم نے حدیث کا نام دے کر کے یوں ہی شیئر کر دیا تو پھر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھوٹ حدیث بیان کرنے کے اوپر وعید فرمائی ہیں اس کے اندر ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ میں اس کے تعلق سے 2 حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ نہ بولو، چنانچہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ لہذا میرے دوستو، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ بالکل بھی احادیث کے معاملے کو ہلکے میں نہ لیں، اور کوئی بھی ایسی بات تو الٹی سیدھی یا کیسی بھی مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب نہ کیا کریں۔ اگر ہم بغیر کسی تحقیق کے اور وہ حدیث نہ ہوئی اور اس بات کو اللہ کے نبی کی جانب منسوب کرتے ہیں تو ہم بھی ان حدیث کا مصداق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کی حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔